اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کل 247 آیات تک میں نے کیا تھا، آج میں 248 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس پہ بھی وہی اس قوم کا ذکر ہے جس قوم کے بارے میں پہلے میں بتا چکی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تو یعنی اس کو کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ غریب ہے، ہمارے اوپر کیسے بادشاہی کرے گا، تو اس نبی نے کہا کہ وہ علم میں زیادہ ہے اور جسم میں بھی مضبوط ہے، تو صحت بھی اچھی ہو بادشاہ کی، اور وہ جسم میں مضبوط ہو اور علم میں مضبوط ہو، علم میں بہت زیادہ، کیونکہ علم کا نام پہلے آیا ہے، تو پہلے جس چیز کا قرآن میں نام آتا ہے تو اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ کہا ان کو ان کے پیغمبر نے کہ بے شک آج ایک نشانی آ جائے گی اس کی بادشاہی کی، تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، فِيهِ اس میں سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، آرام ہوگا یعنی سکون ہوگا رب تمہارے کا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ، اور باقی رہا ہوا ہوگا ترکہ یعنی میراث، آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکۃ، اور اٹھایا ہوگا فرشتوں نے۔ تو انہوں نے جب کہا کہ یہ تو ہم سے علم میں بھی کام میں، اور یہ تو ہمارے سے یہ غریب بھی ہے اور یہ ہے، تو اس کا جواب تو پیغمبر نے دے دیا کہ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، یہ انسانوں کا مقرر کیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو کہا نبی نے کہ اگر تمہاری تسلی کے لیے ایسا ہوگا کہ ایک نشانی اس کی یہ ہوگی کہ ایک تابوت آ جائے گا اس کے دروازے کے پاس، اور اس میں تمہارے دلوں میں حرام ہوگا، سکون ہوگا، اور رب تمہارے کا، اور باقی ترکہ یعنی میراث رہا ہوا ہوگا آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام، اور اٹھایا ہوگا فرشتوں نے۔ یہ ایسا تھا کہ یہی صندوق ان کے پاس تھا، تو ان سے دوسری قوم نے چھین کے لے گئے، اور ان کے پاس وہ صندوق تھا، تو وہی صندوق ان کے لیے ایک اچھی علامت کے طور پر جانا جاتا تھا کہ جس کے پاس جس جنگ میں ہوتا تھا وہ جنگ جیتتے تھے۔ وہی اس پیغمبر کا اور اس نبی کا فرمان کے مطابق اس جو بادشاہ مقرر کیا ہوا ہے، تو چونکہ اللہ کی طرف سے تھا وہی تابوت ان کے لیے یعنی بدبختی کا نشان بن گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس صندوق کو اٹھایا اور دو بیلوں پہ رکھ کے، یعنی دو بیل جیسے جوتے جاتے ہیں پھر ان کے اوپر رکھ دیا، اور فرشتے اٹھا کر جس دن پیغمبر نے بات کی تھی اس کے دوسرے دن صبح فرشتے اس کو اٹھا کر اس یعنی جالوت کے اس میں دروازے کے پاس رکھ دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، اس کو کھولا، اس کو دیکھا کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باقیات رہی ہوئی تھی، یعنی قمیص اور تلوار اور اس قسم کی اور باقیات، یہ تو بہت خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کے دل کو آرام ملا، اور انہوں نے کہا کہ بس یہ بادشاہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس طرح نشانیاں تم کو بتاتا ہے رب تمہارا، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، بے شک اس طرح یہ نشانیاں ہیں تمہارے کے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو ابھی بھی اس وقت بھی معجزے ہو رہے ہیں، ہر جگہ معجزے ہو رہے ہیں، جو کافر مسلمان ہو رہے ہیں، جو ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، جو عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دیکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جس وقت روانہ ہوا طالوت اور اس کا لشکر
کہا پیغمبر نے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمائش کرتا ہے تم پر ایک بنہرن ایک نہر پر، کیونکہ اس قوم کا پتہ تھا کہ یہ قوم جو ہے جو منکر ہے، یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ تو پھر ان کو اس پیغمبر نے جب جاتے ہوئے طالوت نے بھی ایک بیان کیا اور اس پیغمبر نے بھی، اور ان کو کہا کہ جب جس راستے پہ تم جاؤ گے اس راستے پہ ایک نہر آئے گی، اور مہینہ جو تھا وہ گرمی کا تھا، سخت گرمی تھی، اتنی سخت گرمی پڑ رہی تھی کہ بہت زیادہ سورج جیسے نیچے آیا ہوا۔ تو چونکہ ان کے لیے آزمائش تھی تو کہا کہ یہ نہر تمہارے آگے آئے گی آزمائش کے لیے، فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے پی لیا اس میں وہ ہم سے نہیں ہے، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اگر جس نے نہیں پیا تو وہ ہم میں ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ جو چلو بھر یعنی یہ ہاتھ کے چلو کے برابر تھوڑا سے پی لے تو وہ خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ان کو کہا کہ تم وہاں نہر ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، مگر چونکہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ آیا یہ کیا کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ پانی پی اور پیغمبر نے کہا اگر تم نے پی لیا تو تم ہم میں سے نہیں ہو، جس نے نہ پیا تو وہ ہم میں سے ہے، مگر یہ کہ اگر چلو بھر تھوڑا سا پی لے تو کوئی بات نہیں۔ وَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، بس پی لیا انہوں نے پیٹ بھر کے، جیسے یہ گئے تو بس نہر پہ لیٹ گئے اس کے اوپر، اور اتنا بہت پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے جو تھے انہوں نے نہیں پیا، انہوں نے چلو بھر پیا یا نہیں پیا مگر نہیں پیا، قرآن نے کہا کہ انہوں نے نہیں پیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ، تو جس وقت یہ پھر روانہ ہوئے نہر سے آگے، یہ اور وہ لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ایمان لائے اس کے ساتھ، اور وہ جنہوں نے پانی پیا تو یہ انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، آج طاقت نہیں ہے ہمارے پاس آج کے دن جالوت اور اس کے لشکر کے لیے۔ پھر انہوں نے وہ جنہوں نے پی لیا تھا تو یہ ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے جو تھے وہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے، باقی جو تھے تو رہ گئے۔ صفا کہہ دیا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اس کے لشکر کے لیے، ہم آج نہیں لڑ سکتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، کہا ان لوگوں نے جو گمان کرتے تھے انہم ملاق اللہ، بے شک ہم ملاقات کریں گے اللہ سے، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ لوگ تھے جو انہوں نے کہا کہ ہم گمان کیا اپنے دل میں کہ اب اللہ کو کیا جواب دیں گے، جب اللہ نے ہمارے اوپر آزمائش مقرر کی ہے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ، یہ گروہ تھا تھوڑا، غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، غالب ہوا گروہ بڑے پر، یہ گروہ تھوڑا تھا، یہ کم گروہ تھا اور یہ غالب ہوا گروہ زیادہ پر، جیسا بدر کے مقام پہ وہ کافر جو تھے تو وہ 1000 تھے اور مسلمان جو تھے تو 313 تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا اور روزے بھی تھے، ایسا ہی ان کے روزے تو نہیں بتاتے مگر چونکہ گرمی کے دن تھے اور سخت گرمی تھی مگر وہ تھوڑے تھے، یعنی 313 تھے۔ بدر کے جو جتنے صحاب شریک تھے ان کے برابر تھی، یہ بھی 313 تھے، اور غالب ہی ہوئے کثیرۃ باذن اللہ، غالب ہی وہ جو ان کی تعداد سے ڈبل ٹرپل تھے ان پر غالب ہوئے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے صبر کرنے والوں کی۔ تو انہوں نے صبر کیا، پانی نہیں پیا تو اللہ کی دربار میں وہ سرخ روح ہوئے اور اللہ کے ان کو شرمندگی سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو صبر کرتے ہیں تو وہ صبر کرنے والے کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا. پھر جس وقت سامنے ہوا جالوت اور لشکر اس کا، قالو کہا انہوں نے اے رب قالو کہا انہوں نے ربنا اے رب ہمارے افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ڈال دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا اور مضبوط کر دے ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری قوم کافروں کے اوپر. جب یہ سامنے ہوئے، آمنے سامنے ہوئے طالوت کے لشکر کے ساتھ جالوت کے لشکر کے، طالوت کے لشکر کے ساتھ جالوت کا لشکر، یعنی جالوت مسلمانوں کا تھا اور طالوت جو کافروں کا تھا، ان کے سامنے ہوئے تو انہوں نے ایک دعا کی. دعا رد نہیں ہوتی کبھی بھی، جو بھی جس وقت بھی دعا کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. جس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اگر بندی خانے میں ہو، اگر قید خانے میں ہو، اگر کہیں کسی دشمن کے نرغے میں آ گئے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. کہا انہوں نے اے رب ہمارے ڈال دے ہم پر صبر اور وثبت اقدامنا، مضبوط کر دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے دل و دماغ کو مضبوط کر دو، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری قوم کافروں کے اوپر، اور ہماری مدد کر کافروں کے اوپر. فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس ارادہ کیا انہوں نے اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ داؤد، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی، والحکمت اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور بتا دیا اس کو جیسا کہ وہ چاہتا تھا. بس ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بس انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم جالوت کو شکست دیں گے، ہم جالوت کو شکست دیں گے اللہ کے حکم سے. قتل کیا داؤد علیہ السلام نے. یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے جو سلیمان علیہ السلام کے باپ تھے. تو داؤد علیہ السلام چونکہ اس وقت یہ ان کے باپ کو کہا گیا تھا کہ اس بیٹے کو لاؤ، اس کا قد چھوٹا تھا اور وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. جب وہ آئے تو اس کو دی گھوڑا اور سب کچھ دیا، اور اس نے پھر طالوت کو قتل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، دی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی و حکمت. تو وہ بادشاہی بھی ان کو مل گئی جو کہ یعنی طالوت کے وہ جو قوم کی اس کی، اور جس بادشاہ کو طالوت کو اس نے قتل کیا اس کی بادشاہی بھی اس کو مل گئی. دو بادشاہیاں اس کو مل گئی. والحکمت، اور عقل فکر اس کو اللہ تعالیٰ دے دیا. وَعَلَّمَ مِمَّا يَشَاءُ، سکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل فکر اس کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ النَّاسِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ دفع کرتا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بعضوں سے، لفسدت الارض، تو فساد ہوتا زمین پر. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے تمام عالموں پہ. اگر اس طرح جنگیں نہ ہوتی اور جنگیں نہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتا تو پھر یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچاتے اور ایک دوسرے کے گوشت اور ہڈیاں کھاتے. یہ اتنے ظالم لوگ کے ہمارے پاکستان میں آج کل کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنگیں اس لیے مقرر کی ہیں کہ بروں کو ختم کرے اور اچھوں کو لائے، بروں کو ختم کرے اچھوں کو لائے، نہیں تو فساد ہوتا زمین پر. لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تمام عالموں پر، تمام عالموں یعنی مسلمان و غیر مسلمانوں دونوں پر اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے. تلک آیات اللہ، اس طرح یہ آیاتیں اللہ کی ہیں. نتلوہا علیک بالحق، کہ سکھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں تم پر حق کے ساتھ. یہ اللہ کی آیاتیں ہیں، قرآن پاک اللہ کی آیاتیں ہیں، اللہ کی نشانیوں کے مطابق ہے اور پڑھی جاتی ہے تم پر حق کے ساتھ.
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک تم بھیجے ہوئے ہو۔ اگر یہ نہیں مانتے تمہیں کہ تم بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہو تو یاد رکھو، میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تم بھیجے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں سے بچائے، بری عادتوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔